مزید اچھی اچھی سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ گوگی اپنے امی ابو کے ساتھ سوہانی جنگل میں رہتی تھی۔ اس کے بابا کبھی کسی کی مدد کرنے سے انکار نہیں کرتے تھے۔ اسی وجہ سے گوگی کی بھی شروع سے ہی عادت تھی کہ وہ ہر کسی کی مدد کیا کرتی تھی۔ گوگی کی شادی ٹوٹو سے ہو جاتی ہے اور وہ سسرال آ جاتی ہے، اور یہاں بھی اس کی یہی عادت رہتی ہے۔ پڑوس میں کسی کے کچھ مانگنے پر بھی وہ کبھی انکار نہیں کرتی۔ بہن، تمہارے گھر میں تھوڑا سا دودھ ہوگا؟ میرے بچے کو اسکول جانا ہے۔ آج ہمارے ہاں دودھ ختم ہو گیا ہے۔ کیا تم مجھے تھوڑا دودھ دے دو گی؟ ہاں، کیوں نہیں بہن، یہ کہتی ہوئی گوگی دودھ لینے چلی جاتی ہے۔ اس کا شوہر گوگی کی اس عادت پر بہت غصہ ہو جاتا ہے اور گوگی کو کہتا ہے، تم ہر کسی کی مدد کرتی ہو، ہم کون سا کوئی امیر لوگ ہیں جو تم یوں سامان بانٹتی پھرتی ہو؟ گوگی اپنے شوہر کی بات سن کر چپ کر جاتی ہے۔ اگلے روز اس کے پڑوس کی ایک خالہ اس کے گھر آتی ہے۔ گوگی بیٹا، کیا تم مجھے 100 روپے دے سکتی ہو؟ دوا لینے جانا ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں تمہیں جلد ہی لوٹا دوں گی۔ ہاں خالہ، میرے پاس 100 روپے رکھے ہیں۔ یہ کہہ کر گوگی 100 روپے لا کر خالہ کو دے دیتی ہے اور وہ شکریہ کہتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ شام کو گوگی کا شوہر اس سے پوچھتا ہے، کیا تمہارے پاس کچھ پیسے رکھے ہوئے ہیں؟ اس پر گوگی اس کو بتا دیتی ہے کہ 100 روپے پڑوس والی خالہ کو دے دیے کیونکہ انہیں دوائی لانی تھی۔ اس پر ٹوٹو غصہ ہو جاتا ہے اور گوگی کو کہنے لگتا ہے، گوگی، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ مجھے اس وقت پیسوں کی ضرورت تھی اور تم نے 100 روپے اٹھا کے خالہ کو دے دیے۔ اگر ان کو نہ دیے ہوتے تو میرے کام آ جاتے۔ یہ بڑبڑاتے ہوئے ٹوٹو باہر نکل جاتا ہے۔ اس حادثے کے بعد گوگی سب کی مدد تو کرتی ہے، پر ٹوٹو سے چھپ کر۔ آس پڑوس کے سبھی لوگ گوگی کو بہت پسند کرتے تھے۔ اس کی مدد کرنے کی عادت سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح کچھ دن گزر جاتے ہیں اور بہت زور کی بارش شروع ہو جاتی ہے اور ٹوٹو کو کوئی مزدوری نہیں ملتی اور وہ خالی ہاتھ گھر واپس آ جاتا ہے اور گھر آ کر گوگی کو کہتا ہے، گوگی، آج کوئی کام نہیں ملا اور نہ پیسے ہیں، گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے؟ جی ہاں، میں ابھی کھانا لے کر آتی ہوں۔ اسی طرح 3-4 دن گزر جاتے ہیں اور بارش تھمنے کا نام نہیں لیتی۔ لگاتار بارشوں کی وجہ سے ٹوٹو کو کوئی کام نہیں ملتا۔ ٹوٹو بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر اسی طرح بارشیں لگی رہیں تو ہمیں کھانے کے بھی لانے پڑ جائیں گے۔ اب تو ایک ہی دن کا راشن بچا ہے۔ اسی طرح اگلا دن بھی گزر جاتا ہے اور ان کے گھر کھانے کا سبھی سامان ختم ہو جاتا ہے اور بارش رکنے کا نام نہیں لیتی۔ بارش رکے تو ٹوٹو کو بھی کوئی مزدوری کا کام ملے۔ ٹوٹو بہت پریشان ہو گیا تھا۔ گوگی پڑوسن سے مدد مانگنے جاتی ہے۔ ہمارے گھر میں کھانے کا کچھ نہیں ہے، کیا تم مجھے کھانے کے لیے کچھ دے سکتی ہو؟ وہ اسے دال چاول لا کر دیتی ہے۔ بہن یہ لو، اور اگر اور بھی چاہیے ہو تو لے لینا، تم نے بھی ہماری بہت مدد کی۔ گوگی شکریہ کہتے ہوئی دال چاول لے کر گھر آ جاتی ہے۔ گوگی دال چاول پکا کر اپنے شوہر کو بلاتی ہے۔ جیسے ہی وہ کھانا بنا کے رکھتی ہے، باہر سے آواز آتی ہے، اس بھوکے کو بھی کوئی کھانا کھلا دو، میں نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ یہ آواز سن کر وہ دروازہ کھولتی ہے تو ایک مانگنے والی اس کی دیوار پر آ کر بیٹھتی ہے۔ گوگی سے پوچھتی ہے، اماں، کیا آپ کو کھانا چاہیے؟ ہاں بیٹا، میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، کیا تم مجھے تھوڑا سا کھانا کھلا دو گی؟ یہ بات سن کر گوگی اندر جاتی ہے اور تھوڑے سے دال چاول میں سے ایک پلیٹ میں ڈال کر ان اماں کو دے دیتی ہے اور وہ کھانا شروع کر دیتی ہیں اور کھاتی ہی جاتی ہیں اور پھر گوگی کو اور کھانا لانے کا کہتی ہے۔ میرے پاس تو تھوڑا ہی کھانا ہے، اب ان کو بھی بھوکا نہیں بھیج سکتی، کیا کروں؟ پلیٹ میں کچھ اور کھانا ڈال کر لے آتی ہے اور بوڑھی اماں کو دے دیتی ہے۔ بوڑھی اس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ اتنے میں ٹوٹو آ جاتا ہے اور کھانے کے خالی برتن دیکھ کر غصے میں آ جاتا ہے اور باہر آ کر دیکھتا ہے کہ گوگی بوڑھی کو کھانا کھلا رہی ہوتی ہے۔ اندر آ کر وہ غصے میں برتن اٹھا کر چولہے پر پھینک دیتا ہے اور چولہا ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ سب ماجرا بوڑھی عورت کے سامنے ہوتا ہے۔ گوگی بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ گوگی کو دیکھ کر بوڑھی اماں اسے دلاسا دیتی ہے، بیٹا، تم پریشان نہ ہو، لاؤ مجھے تھوڑی سی مٹی اور پانی لا کر دو، میں تمہیں ایک نیا چولہا بنا دیتی ہوں۔
دیکھتے ہی دیکھتے اماں ایک نیا چولہا بنا دیتی ہے اور گوگی کو کہتی ہے، بیٹا تم جب بھی اپنے چولہے پر کھانا بناؤ گی مجھے یاد کرو گی۔ تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، اس چولہے پر برتن رکھ کر بس اس کھانے کا نام لینا، کھانا تمہارے پاس آ جائے گا۔ اب تمہیں کھانے کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ گوگی اندر آ جاتی ہے۔ سارا کھانا تو اس فقیر کو کھلا دیا تم نے، اب ہم کیا کھائیں گے؟ ہم بھی صبح سے بھوکے ہیں، تمہیں میرا اور اپنا خیال نہیں آیا؟ یہ کہتے ہوئے ٹوٹو وہاں سے چلا گیا۔ گوگی اماں کے دیے ہوئے چولہے پر ایک دیگچا چڑھا دیتی ہے اور کہتی ہے، آج مجھے پوری بنانی ہے۔ وہ یہ کہتی ہے اور ایک دم حیران رہ جاتی ہے۔ چولہے میں خود بخود آگ لگ جاتی ہے اور گرما گرم پوریاں بن کے سامنے آ جاتی ہیں۔ یہ سب دیکھ کر گوگی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ گوگی چولہے پر دیگچا چڑھا کر کہتی ہے، آج تو مجھے حلوہ کھانے کا دل ہے۔ اور منٹوں میں حلوہ تیار ہو جاتا ہے۔ گوگی حلوہ پوری کی پلیٹ لے کر ٹوٹو کے پاس جاتی ہے۔ وہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ ارے یہ پوری حلوہ کہاں سے آیا؟ ابھی 5 منٹ پہلے تو کھانے کو کچھ نہیں تھا، اب اچانک اتنی حلوہ پوری کہاں سے لائی ہو؟ گوگی ٹوٹو کو اس چولہے اور اماں کی بتائی ہوئی ساری بات بتاتی ہے۔ وہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں۔ اب تو گوگی لوگوں کو بھی طرح طرح کے مزیدار کھانے کھلاتی ہے۔ اسے کھانا کھلانے میں بہت سکون آتا ہے۔ اس طرح اب اس کے گھر میں کبھی کھانے کی کمی نہیں رہتی، بلکہ وہ اپنے دروازے پر آئے کسی کو بھی خالی پیٹ نہیں بھیجتی، بلکہ اسے پیٹ بھر کھانا کھلاتی ہے۔